الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان ہے جس کی توفیق و عنایت سے آج کے اس پرفتن دور کے اندر آپ احباب کچھ وقت نکال کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ چند کلمات اس حوالے سے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آپ بھائیوں کے گوش گزار کروں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر کچھ عرض کروں، یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کنونشن ایک فکری اور تربیتی کنونشن ہے۔ یہاں صحیح تصور دین کے حوالے سے افکار کی تطہیر ہوتی ہے۔ یہاں کسی بھی فرقے کی طرفداری کیے بغیر حق بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ احباب کھلے ذہن کے ساتھ تشریف لایا کریں اور کھلے ذہن کے ساتھ تشریف رکھا کریں، اور جو بات آپ کے سامنے رکھی جائے اسے اپنے قلوب و اذہان میں جگہ دیں، کیونکہ اللہ گواہ ہے ہماری اس کوشش کے پیچھے کوئی ذاتی غرض وابستہ نہیں، ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ ہمیں لالچ ہے تو فقط اس بات کا کہ آج وہ دین جو اپنے وطن سے بڑی شان سے نکلا تھا، یہاں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کم و بیش 1400 سالہ سفر کے دوران اس دین کے صحیح تصور پر جو گرد جم چکی ہے اسے ہٹایا جائے، اس کے اندر جو تغیرات واقع ہو چکے ہیں انہیں اجاگر کیا جائے اور صحیح تصور دین کلمہ کو بھائیوں کے سامنے رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے
ہماری دنیاوی فلاح اور اخروی فلاح اس کا مدار صحیح تصور دین پر ہے۔ تصور دین درست ہوگا تو عمل بھی درست ہوگا، عمل درست ہوگا تو دنیاوی فلاح ہوگی اور اخروی فلاح ہوگی۔ لہذا تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ یہاں سے آپ کچھ لے کر جائیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں سے دے کر بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں دین فقط اسلام ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول دین فقط اسلام ہے۔ دوستان محترم، ایک بات تو اس آیہ مبارکہ سے یہ واضح ہوتی ہے کہ ادیان اور بھی ہیں۔ اللہ کے ہاں قابل قبول صرف اسلام ہے۔ ایک ہی دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کے سوا کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر کم و بیش 1.5-2 ارب افراد ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ان کا دین اسلام ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن اسلام کیا ہے، اس پر ان سب کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ 1.5-2 ارب افراد ہیں اس روئے زمین کے اوپر جن کا دعویٰ ہے کہ ان کا دین اسلام ہے، لیکن اسلام کیا ہے اس پر ان کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ اور کچھ کا اسلام اور ہے، کچھ کا کچھ اور ہے، کچھ کا کچھ اور ہے اور کچھ کا کچھ اور ہے۔ بھائیو، اگر میں اس کچھ کا اور کچھ کا کچھ اور اس کی 1000 بار تکرار کروں نا تو پھر بھی ناکافی ہے، اتنے اسلام وجود میں آ چکے ہیں۔ کیونکہ بات جماعتوں، فرقوں اور گروہوں اور پارٹیوں سے آگے نکل چکی ہے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہر فرد کا اپنا اسلام ہے، ہر شخص اسلام کا ایک تصور بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسے اس بات کی خبر نہیں یا وہ اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ دراصل اسلام کیا ہے، حقیقتاً اسلام کیا ہے، اسلام کا صحیح تصور کیا ہے۔ بس وہ اپنے تئیں اسلام کا ایک تصور بنا کے بیٹھ گیا ہے۔ دوستان محترم، میں صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آگے میں گفتگو جو کرنے جا رہا ہوں، کیا میں ایسے ہی ہوائی بات کر رہا ہوں یا اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے کہ یہ اپنے اپنے اسلام ہمارے ہاں ہے یا نہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ کلمہ گو بھائی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہے۔ میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں، آگے بات نہیں لے جاتا، بات طویل ہو جائے گی، کہ سنی اسلام اور شیعہ اسلام ایسا ہے نا ہمارے یہاں۔ تو 2 اسلام تو میں نے آپ کو بتائے، اب 2 ہوں یا 2000 ہوں، 2 ہوں یا 2000 ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ہے، 2 بھی نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کتنے اسلام ہیں یا ہم کتنوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ
کہ آج مسلمانوں کے اندر بے شمار اسلام موجود ہے، اور پھر علماء کرام کی حالت پہ رونا آتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر اسلام پر اختلاف کیوں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کے درمیان اسلام پر کوئی اختلاف نہیں، اختلاف ہے تو تعبیر میں ہے۔ علماء کیا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اسلام پر کوئی اختلاف نہیں، اختلاف تعبیر میں ہے۔ علماء کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ مجھ جیسا ایک کم علم شخص بھی یہ بات جانتا ہے کہ تعبیر کے بغیر اسلام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ اسلام کی تعبیر نہ کریں تو اسلام محض ایک لفظ ہے، تو تعبیر کا اختلاف ہی تو اسلام کا اختلاف ہے نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اسلام پر تو اختلاف نہیں، تعبیر میں اختلاف ہے؟ تو دراصل وہ اسلام کی جو تعبیر ہے وہی تو اسلام ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا یہ موقف ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اسلام بھی ایک ہے، اس کی تعبیر بھی ایک ہے۔ اگر علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اسلام پر اختلاف نہیں، اس کی تعبیر پر اختلاف ہے، تو میں اس معاملے کو بھی حل کر دیتا ہوں کہ اسلام بھی ایک ہے، اس کی تعبیر بھی ایک ہے۔ دو تعبیریں نہیں ہو سکتی، ایک ہی تعبیر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اب دوستان محترم، اسی تعبیر کے اختلاف نے بظاہر مسلمان یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اسلام پر کوئی اختلاف نہیں، لیکن اسی تعبیر کے اختلاف نے انہیں 73 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جامع ترمذی میں ہے، کتاب الایمان کے اندر، کہ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک کے سوا سب جہنمی ہوں گے۔ 72 کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمی قرار دیا۔ کیوں؟ بے شمار وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا اسلام کی تعبیر پر اختلاف ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو اسلام کی صحیح تعبیر رکھتا ہے، کیونکہ اسلام بھی ایک، اسلام کی تعبیر بھی ایک۔ باقی جتنے گروہ ہیں ان کے پاس اسلام کی صحیح تعبیر نہیں۔ اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی تعبیرات بھی ایک جیسی ہو، تو میں سوال کرتا ہوں، اگر اس کے ہاں بھی اسلام کی وہی تعبیر ہے، اس کے ہاں بھی اسلام کی وہی تعبیر ہے، تو انہیں جدا کس نے کر رکھا ہے؟ یہ ایک کیوں نہیں؟ یہ ایک جماعت کیوں نہیں؟ یہ اکٹھے کیوں نہیں؟ ان کے اندر وحدت کیوں نہیں؟ لا محالہ کوئی ایسی چیز ہے جس نے انہیں تقسیم کر رکھا ہے، وہی دین کی تعبیر۔ دوستان محترم، یہی فرقے آپ دیکھتے ہوں گے ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ کہتا ہے یہ ہے تمہارا اسلام، دوسرا کہتا ہے یہ ہے تمہارا اسلام۔ اگر ان کا دین اسلام ہوتا تو یہ اسلام کے حوالے سے تنقید نہ کرتے۔ انہوں نے اسلام کے نام پر اپنے اپنے دین گھڑ رکھے ہیں۔ اسلام ایک ہے،
اس کی تعبیر بھی ایک ہے، اور مسلمان اسلام کو ماننے والا اسلام پر تنقید نہیں کرتا، یہ تنقید کرتے ہیں ایک دوسرے پہ اسلام کے حوالے سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسلام کے نام پر انہوں نے فرقے گھڑ رکھے۔ دوستان محترم، بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ وہ ایک اسلام کیا ہے، وہ ایک اسلام کیا ہے جس کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، قابل قبول دین صرف اسلام ہے، اور مزید اس کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دین کا طالب ہوگا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور بالآخر وہ خسارے میں ہوگا۔ گویا اس بات پر مورِ تصدیق ثبت ہو گئی کہ جس شخص کا اسلام سے تعلق نہیں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ خسارے میں ہے۔ اب وہ اسلام کیا ہے، میں ایک بڑا قیمتی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، تمام آپ توجہ سے سنیں کہ وہ اسلام کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس اسلام کو مسلمانوں کے 72 فرقے نہیں مانتے، اسلام وہ ہے جس کو مسلمانوں کے 72 فرقے نہیں مانتے، اسلام وہ ہے، اور میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے نہیں مانتے۔ اور جو اسلام 72 فرقوں کو گوارا نہیں، اسلام وہ ہے جو بات 72 فرقوں کو گوارا نہیں، وہ اسلام ہے۔ یہ بات بڑی پتے کی ہے، اس کو ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ اسلام ان 72 فرقوں کو گوارا نہیں ہے جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ اسلام کو نہیں مانتے، اسی لیے تو جہنم میں جائیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کیا بات ہے جو 72 فرقوں کو گوارا نہیں؟ کوئی بات تو ہے نا جو ان 72 فرقوں کو گوارا نہیں، اور ہے وہ اسلام۔ تو ایسی بات کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے۔ دوستان محترم، وہ بات تو ایک طرف رہی، وہ بات تو ایک طرف رہی، ان 72 فرقوں کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی شخص اسلام کی بات بھی کرے، ان کو یہ بھی گوارا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے 72 اسلام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شخص ایک اسلام کی بات کرے گا، یہ اسے کیسے گوارا کرے؟ دوستان محترم، وقت کی قلت کے باعث میں بالکل اشارتاً بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، اور پھر آج کے دور میں جو شخص اسلام کی بات کرے گا اس پر فتووں کی بارش ہو جائے گی، اس پر فتووں کی بارش ہو جائے گی۔ کس کی طرف سے؟ ان 72 فرقوں کی طرف سے، کیونکہ اب ان کے مفادات کو ضرب پہنچے گی۔ 72 غلط تصورات دین کا رد ہوگا، ایک صحیح تصور دین سامنے آئے گا، لہذا ان کی طرف سے فتووں کی بارش ہوگی۔
فتوے کیا آئیں گے، کوئی کہے گا یہ وہابی ہو گئے، دوسرا کہے گا یہ پرویزی ہو گئے، تیسرا اٹھے گا یہ قادیانی ہو گئے، چوتھا کہے گا یہ خارجی ہو گئے، پانچواں کہے گا یہ گستاخ رسول ہیں، چھٹا بولے گا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ الغرض سب مل ملا کے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ ایک اسلام کی بات کرنے والا شخص واجب القتل ہے۔ یہ ہے دوستان محترم ان 72 فرقوں کی سائیکی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کیوں جہنمی قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے، کہ جب ان کے سامنے کوئی شخص حق کی بات رکھتا ہے، حق بات کہتا ہے، اسے یہ سولی پہ لٹکا دیتے ہیں، اس پہ فتووں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا اسلام۔ اسلام کے ماتھے پہ بدنما داغ ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے دین کو اس دنیا کے اندر رسوا کر کے رکھ دیا ہے، لیکن اب یہ نہیں چلے گا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس صحیح تصور دین کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اب ان کی دکانداری نہیں چلنے دیں گے۔ اب ان تمام غلط تصورات دین کو مٹا کر صحیح تصور دین کو انشاءاللہ تعالی لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ دوستان محترم، یہ لوگ تو اس صرف فتویٰ بازی تک بھی محدود نہیں رہتے، اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ پھر طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں ان اہل حق کو جو صحیح تصور دین کی بات کرتے ہیں، اور پھر ان کے قتل سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو ہم اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، اللہ کی مدد و نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے، صرف اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اللہ کے سوا کسی کا خوف اپنے دل میں نہ رکھتے ہوئے اس بات کو لے کر میدان میں اترے۔ ہمیں کسی کا خوف نہیں، ہم وہی بات کہیں گے جو حقیقت ہوگی۔ ہم نے عزم کیا ہے کہ ہم اس صحیح تصور دین کو اپنے سادہ لو مسلمان بھائیوں کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے سادہ لو بھائیوں کو ان مذہبی پیشواؤں نے اور ان سیاسی رہنماؤں نے اپنے چنگل میں پھانس رکھا ہے۔ ہم انہیں وہاں سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کے ہمدرد ہیں، ہم ان کی فلاح چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم ہر صورت میں، ہر قیمت پر اس پیغام کو ان تک پہنچائیں گے۔ دوستان محترم، اب آپ کو تجسس ہو رہا ہوگا کہ وہ اسلام کیا ہے جس کے بارے میں یہ شخص بڑی دیر سے بول رہا ہے، اور ہمیں بھی پتہ چلے تاکہ ہم اس اسلام کی طرف آئیں، اس کی طرف رجوع کریں، اسے اپنائیں۔ دوستان محترم، میں ایک جملے میں بات آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک جملے میں، اور انشاءاللہ وہ ساری بات اس کے اندر سمٹ آئے گی۔ اس پہ غور کی ضرورت ہے کہ وہ اسلام کیا ہے۔ دوستو، مسلمانوں کا ایک جماعت ہونا اسلام۔ میں نے بڑا مختصر سے جملہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مسلمانوں کا ایک جماعت ہونا اسلام ہے۔ پھر کہتا ہوں، مسلمانوں کا ایک جماعت ہونا اسلام ہے۔ اسے لکھ لیں، یہ آپ کو کام آئے گا جب آپ کو اس جملے کی سمجھ آئے گی کہ مسلمانوں کا ایک جماعت ہونا اسلام ہے۔
دو جماعتوں میں تقسیم ہونا اسلام نہیں ہے، دو سے زیادہ جماعتوں میں تقسیم ہونا اسلام نہیں ہے۔ کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے نا کہ جناب مسلمانوں کی اتنی ساری جماعتیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک جماعت ہونا اسلام ہے، تو یہ باقی جماعتوں کا کیا بنے گا؟ تو بھائی میں نے باقی جماعتوں کو اسلام قرار دینے کا ٹھیکہ تو نہیں دے رکھا، میں تو وہی بات کہوں گا جو مجھے قرآن و سنت سے ملے گی۔ قرآن و سنت اس بات پہ گواہ ہے، ابھی میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی، 73 فرقے ہوں گے مسلمانوں کے، ایک کے سوا سب جہنمی۔ کیوں؟ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ روزے نہیں رکھتے ہوں گے؟ کیا وہ حج نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا وہ دیگر عبادات نہیں بجا لاتے ہوں گے؟ کیا وہ نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ سب کچھ ہوں گے، سب کچھ کے باوجود جہنمی ہے۔ کوئی تو ایسا جرم کیا ہے نا کہ سب کچھ کے باوجود جہنمی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ کیا ضائع ہو گئے ان کے؟ ہاں، ضائع ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے بے شمار جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کی کھیتیاں ویران ہو جائیں گی، ان کی محنتوں پر پانی پھر جائے گا۔ کوئی اعمال ہوں گے تو ضائع ہوں گے نا۔ تو یہ لوگ اعمال کر رہے ہیں لیکن اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ انہیں خوش فہمی یہ لگی ہوئی ہے کہ چونکہ ہم نمازی بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، لہذا جنت ساڈی پکی ہے۔ نہیں، جنت اس کی پکی ہے جس سے وعدہ اللہ اس کے رسول نے کیا۔ اس کی جنت پکی نہیں جو اپنے طور پہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ جنت ساڈی ہے۔ یہ اپنے طور پہ کون سمجھے ہوئے تھے؟ یہود۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ یہود کہتے ہیں کہ ہم چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، جو گناہ خطائیں ہم نے کی ہیں دھو دھلا کے پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے بھائیو، اس پہ کسی اور وقت پہ بات کروں گا۔ یاد رکھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں، جو ایک دفعہ جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں۔ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ جی بالآخر تو ہم نے جنت میں جانا ہے۔ نہیں، جو جہنم گیا وہ جہنم گیا، جس کی شفاعت ہونی ہے۔ آپ کہیں گے نا شاید یہ شخص شفاعت کا منکر ہے۔ نہیں، شفاعت اس فیصلے سے پہلے ہوگی جو اللہ جل مجدہ فیصلہ فرمائیں گے، اس سے پہلے شفاعت ہوگی۔ جس کی شفاعت ہو گئی وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اسے لے جاؤ جہنم، وہ جہنمی، ابدی جہنمی۔ اگر یہ دھوبی گھاٹ والا سلسلہ ہے وہاں پہ کہ جی دو دلہا کے اسے نکال کے پھر جنت میں بھیج دینا، تو بھائیو یہ جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، آخر ان کے گناہوں کی بھی تو کوئی حد ہوگی نا۔ تو کیا پھر یہ بھی دھل دلا کے چلے جائیں گے جنت میں؟ نہیں، جو جہنم میں گیا وہ جہنم میں، جو جنت میں گیا وہ جنت میں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ دوستان محترم، مسلمانوں کا ایک جماعت ہونا اسلام۔ مسلمانوں کو دو جماعتوں میں تقسیم ہونے کی اجازت نہیں۔ کیوں نہیں؟ یہ ایک جماعت ہونا کیوں اسلام ہے؟ یاد رکھیں، جماعت کھڑی کرنا، جماعت کھڑی کرنا یہ صرف اللہ کے نبی اور رسول کا حق ہے۔ جس نبی کی نبوت اور رسالت کا دور چل رہا ہو، اس نبی کا حق ہے کہ وہ جماعت کھڑی کرے۔
اس کے سوا کسی فرد بشر کو اس بات کا حق حاصل نہیں کہ وہ جماعت کھڑی کرے۔ لہذا جب کسی اور کو حق ہی نہیں تو 2 جماعتیں بننا یا 4 جماعتیں بننا، اس کی بحث کہاں سے نکلے؟ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی نبی کے دور کے اندر جماعت کھڑی کرے۔ صرف اس نبی کو، اس رسول کو حق ہے کہ وہ جماعت کھڑی کرے جس کا دور رسالت چل رہا ہے۔ دوستان محترم، کوئی عام شخص تو ایک طرف رہا، اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ لے کر بھی آئے، اسے بھی اس بات کا حق نہیں کہ وہ جماعت کھڑی کرے۔ عام شخص تو ایک طرف رہا، یعنی ابھی جیسے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت رسالت کا دور چل رہا ہے، 1400 سال سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ اس پورے عرصے کے دوران کسی فرد بشر کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی جماعت کھڑی کرے۔ کیوں؟ یہ حق صرف آقائے دو جہاں کا ہے، اور آپ نے یہ حق استعمال کرتے ہوئے ایک جماعت کھڑی کر دی۔ اب جس نے دار اسلام میں آنا ہے اسی جماعت کے ساتھ جڑے، اسی جماعت کا حصہ بنے، کیونکہ اس دور کے نبی نے وہ جماعت کھڑی کر دی ہے۔ اب قیامت تک کسی اور شخص کو اس بات کا حق حاصل نہیں کہ وہ جماعت کھڑی کرے، خواہ وہ نبوت کا دعوے دار ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ نبوت کا دعوے دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے آقا دو جہاں پر۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ لے کر آئے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، اور اگر وہ اس دعوے کے ساتھ آ کر بھی نئی جماعت کھڑی کرنے کی بات کرے تو اسے اس بات کا حق نہیں، کیونکہ نبوت اور رسالت تو چل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کو حق ہے جماعت کھڑی کرنے کا، اور آپ نے جماعت کھڑی کر دی۔ اب اس ایک جماعت کے سوا نہ کہیں اسلام ہے نہ کوئی دوسری جماعت ہے۔ جو اس جماعت کے ساتھ ہے وہی دائرہ اسلام میں ہے، جو اس جماعت سے باہر ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اب دوستان محترم، یہ جو حضور نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو حضور نے تو ایک جماعت بنائی تھی، یہ 73 کہاں سے بن گئے؟ 72 حضور کی اجازت کے بغیر بنے، اس لیے جہنمی ہیں۔ 72 کو جماعتیں بنانے کا حق نہیں تھا، اس لیے جہنمی ہے۔ 72 نے حق نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، اس لیے جہنمی ہے۔ 72 نے ختم نبوت کا انکار کیا، اس لیے جہنمی ہے۔ حضور نے خواہ بخواہ نہیں جہنمی قرار دیا، چونکہ حضور نے ایک ہی جماعت بنائی، اسی جماعت کا طرز عمل اسلام کہلاتا ہے۔ وہ جماعت جو کچھ کرتی ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا اسلام الا بجماعت، جماعت کے بغیر اسلام نہیں۔ لا جماعت الا بعمارہ، امارت کے بغیر جماعت نہیں۔ لا امارہ الا بالطاعہ، اطاعت کے بغیر امارت نہیں۔ یہ تو آگے پورا فلسفہ آپ نے بیان فرما دیا، میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اسلام مسلمانوں کا ایک جماعت ہونا ہے۔ جب وہ ایک جماعت ہوں گے تو ان کا ایک امام اور امیر بھی ہوگا، پھر اس کی اطاعت بھی ہوگی، پھر قرآن و سنت کا اتباع بھی ہوگا۔ مجھے بتائیں پھر کمی کس چیز کی رہ گئی؟ سب کچھ تو آ گیا اس کے اندر، ایک جماعت ہونے کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں۔ آج یہ جو 72 ٹولے، جہنمی ٹولے، اپنے اپنے طور پہ کوئی اس طرف منہ کر کے
بھاگا چلا جا رہا ہے، کوئی اس طرف منہ کر کے بھاگا چلا جا رہا ہے، اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں شاید اللہ کی بندگی کا حق کسی طرح ادا ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ کی بندگی کا حق 73واں فرقہ بن کر ادا ہوتا ہے، ایک جماعت بن کر ادا ہوتا ہے، ایک امیر کی اطاعت میں آ کر ادا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہوئی جماعت میں شامل ہو کر ادا ہوتا ہے۔ دوستان محترم، یہ ایک جماعت کا فلسفہ اسلام کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے اسلام کی تعریف یوں کی کہ مسلمانوں کا ایک جماعت ہونا اسلام ہے۔ جب ایک جماعت ہوں گے تو تمام روئے زمین کے آج 1.5 پونے 2 ارب افراد ایک جماعت ہو جائیں، کیا یہ سپر پاور نہیں بن جائے گی؟ ان سب کا اگر ایک امیر ہو جائے، ایک امام ہو جائے، ان سے بڑی کوئی جماعت ہوگی؟ ان سے بڑی کوئی طاقت ہوگی؟ اور پھر اگر یہ سب 57 کی 57 ریاستیں ایک ریاست بن جائے، اس سے بڑی کوئی ریاست ہوگی؟ نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے دوستو، اسے اسی طرح اپنانا ہوگا جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اسلام کی تعبیر نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی سی مدینہ کی ریاست قائم فرما کے اس کام کا آغاز فرمایا، جہاں تک پھیلتی گئی صحابہ کرام پھیلاتے گئے۔ ایسا نہیں کیا کہ اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، یہاں پہ کسی اور کو بادشاہ بنا دیا، یہاں کسی اور کو بنا دیا، نہیں۔ جہاں تک پھیلتی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست پھیل گئی، لیکن ایک ہی ریاست رہی، ایک ہی خلیفہ رہا، ایک ہی امام رہا۔ آج بھی دوستان محترم اسلام وہی ہے۔ ہم اس کی تعبیرات، نئی تعبیرات پیش نہیں کر سکتے، اسی اسلام پر چلنا ہوگا، اسی کو اپنانا ہوگا، اور وہ اسلام ایک ہی ہے، اس کی تعبیر ایک ہی ہے، اور وہ اسلام تب ہمارے سامنے آئے گا جب ہم ایک جماعت ہوں گے۔ لہذا یہ بات پلے باندھ لیں کہ مسلمانوں کا ایک جماعت ہونا اسلام ہے۔ دو یا اس سے زیادہ جماعتوں میں تقسیم ہو جانا اسلام نہیں ہے۔ آج ہم 2 اور اس سے زیادہ جماعتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے جو اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جو تفرقے کو جائز قرار دیتے ہیں، جنہوں نے تفرقے کو حلال سمجھ رکھا ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہر پہلو سے یہ بات اپنے کلمہ گو بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائیوں، اسلام کے اندر تفرقہ ممنوع ہے، تفرقہ کفر ہے، تفرقہ شرک ہے، باز آ جاؤ اس سے۔ اسلام صرف وحدت کا درس دیتا ہے، ایک جماعت بننے کا حکم دیتا ہے، ایک امیر کی اطاعت میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سیدھی سادی بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ جس کی سمجھ میں نہیں آتی نہ آئے، ہم بتاتے رہیں گے، ہمارا فریضہ ہے، ہم اسی پر ہیں، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اسی بات پر ہیں، اسی پر جیئیں گے، اسی پر مریں گے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق ہو صحیح تصور دین کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔